السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم کہاوتوں کی کہانیاں دیکھیں۔ یک نہ شد دو شد۔ اس کہاوت کے لفظی معنی تو یہ ہے ایک نہ ہوا دو ہوئے، اور یہ اس وقت بولی جاتی ہے جب ایک مصیبت کے ساتھ دوسری مصیبت بھی سر پر آ پڑے۔ اس کہاوت کی کہانی یوں ہے کہ ایک شخص منتر پڑھ کر مردوں کو زندہ کرنے اور دوسرا منتر پڑھ کر انہیں دوبارہ مارنے کا جادو جانتا تھا۔ وہ مردوں کو زندہ کر کے ان سے باتیں کرتا اور پھر انہیں دوبارہ جادو کے زور سے قبر میں داخل کر دیتا۔ وہ شخص جب مرنے لگا تو اس نے اپنے ایک شاگرد کو یہ جادو سکھا دیا۔ اس کے مرنے کے کچھ عرصے بعد شاگرد نے ایک قبر پر جا کر یہ منتر پڑھا اور مردے سے باتیں کی، لیکن مردے کو دوبارہ قبر میں داخل کرنے کا منتر بھول گیا۔ شاگرد بہت گھبرایا، اور جب گھبرا کر بھاگنے لگا تو وہ مردہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ اب وہ جہاں بھی جاتا مردہ اس کے پیچھے آتا۔ بہت کوشش پر بھی جب اسے منتر یاد نہ آیا تو اسے ایک ترکیب سوچی۔ وہ استاد کی قبر پر پہنچا اور مردے کو زندہ کرنے کا منتر پڑھا، اور استاد کی قبر سے نکلنے پر اس سے دوسرا منتر پوچھنے لگا، لیکن استاد صاحب ایسی دنیا میں پہنچ چکے تھے جہاں انہیں کوئی پچھلی بات یاد نہ تھی، اور اب استاد کا مردہ بھی پہلے مردے کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ نتیجہ یہ کہ شاگرد وہاں سے یہ کہہ کر بھاگا کہ یک نہ شد دو شد، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ اس کہاوت کا مطلب ہے انصاف ہونا، اور یہ ایسے موقع پر بولی جاتی ہے جب سچ اور جھوٹ الگ ہو جائے اور کسی کو اس کے اچھے یا برے کام کا بدلہ ملے۔ اس کا قصہ یوں ہے کہ ایک گوالا بڑے بے ایمان تھا اور دودھ میں پانی ملا کر بیچا کرتا تھا۔ بہت جلد اس نے اچھے خاصے پیسے جمع کر لیے۔ ایک روز اس نے ساری رقم ایک تھیلی میں ڈالی اور اپنے گاؤں کی طرف چلا۔ گرمی کا موسم تھا، پسینہ چوٹی سے ایڑی تک بہہ رہا تھا۔ گوالے کے راستے میں ایک دریا پڑا۔ اس نے سوچا چلو نہا لیتے ہیں۔ روپیوں کی تھیلی اس نے ایک درخت کے نیچے رکھی، تھیلی پر کپڑے ڈال دیے اور لنگوٹ کس کر پانی میں کود پڑا۔ اس علاقے میں بندر بہت پائے جاتے تھے۔ اتفاق کی بات ایک بندر درخت پر چڑھا یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ گوالے کے پانی میں اترتے ہی بندر درخت سے اترا اور روپیوں کی تھیلی لے کر درخت کی ایک اونچی شاخ پر جا بیٹھا۔ گوالا پانی سے نکلا اور بندر کو ڈرانے لگا، لیکن بندر نے تھیلی کھولی اور روپیے ایک ایک کر کے ہوا میں اڑانے لگا۔ درخت دریا کے کنارے سے بہت قریب تھا اور روپیے اڑ اڑ کر پانی میں گرنے لگے۔ گوالے نے روپیوں کو پکڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر بھی آدھے روپیے پانی میں جا گرے۔ راستہ چلتے لوگ جو گوالے کی بے ایمانی سے واقف تھے اور یہ تماشا دیکھنے جمع ہو گئے تھے، گوالے کی چیخ پکار سن کر کہنے لگے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ یعنی گوالے نے جو آدھے پیسے دودھ میں پانی ملا کر بے ایمانی سے کمائے تھے وہ پانی میں مل گئے۔ بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا۔ لنڈورا یعنی دم کٹا۔ مطلب یہ کہ کسی کام میں نقصان ہو جائے تو مزید نقصان سے بچنے کے لیے اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی چالاک شخص اپنی چکنی چپڑی باتوں سے کسی کو دھوکہ دینا چاہے اور وہ اس سے ایک دفعہ نقصان اٹھا چکنے کی وجہ سے دوبارہ اس کی باتوں میں نہ آئے۔
اس کا قصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک بلی نے ایک چوہے کو پکڑنے کے لیے چھلانگ لگائی۔ چوہا جھکائی دے کر بچ نکلا، مگر پھر بھی بلی نے جاتے جاتے ایک پنجہ مار کر اس کی دم اکھیڑ لی۔ چوہا جان سلامت لے کر بل میں پہنچا تو خدا کا شکر ادا کیا۔ اگرچہ اسے لنڈورا ہونے کا بے حد دکھ تھا، بلی بہت قائع تھی۔ اس نے ہاتھ آیا شکار جو یوں جاتے دیکھا تو ایک چال چلی۔ چوہے کے بل کے پاس جا کر بولی، ارے بانجے، تو مجھ سے خواہ مخواہ ہی ڈر گیا، میں تو تیری خالہ ہوں، تجھ سے مذاق کر رہی تھی، چلا باہر، تیری دم جوڑ دوں۔ لنڈورا بہت برا معلوم ہوا، مگر چوہا بھی بہت سیانہ تھا۔ بلی کی نیت بھاپ کر بولا، بخشو بھی بلی، میں لنڈورا ہی بھلا، آپ کا نوکر ہوں، بینگن کا نہیں۔ مطلب یہ کہ جس سے فائدہ پہنچے گا ہم اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ یہ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی خوشامدید موقع کے مطابق کسی بڑے کی ہاں میں ہاں ملائے اور اس کی اپنی کوئی رائے نہ ہو۔ اس کی کہانی یہ ہے کہ ایک بادشاہ کا وزیر بہت خوشامدی تھا۔ بادشاہ جو بھی کہتا وزیر فوراً اس کی تائید کرتا۔ ایک دن بادشاہ نے کہا، بینگن بہت اچھی ترکاری ہے۔ وزیر کہنے لگا، سرکار، بینگن کے کیا کہنے ہیں، ذائقہ دار، خوبصورت، ترکاریوں کا بادشاہ ہے۔ حکیموں کا کہنا ہے بینگن کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ اگلے دن بادشاہ کسی اور موڈ میں تھا۔ بادشاہوں کا تو یہی حساب ہوتا ہے کہ پل میں ماشا پل میں تولا۔ کہنے لگے، بینگن بری ترکاری ہے۔ وزیر نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی اور بولا، جی حضور، بینگن بھی بھلا کوئی ترکاری ہے، کالا منہ ہے، نہ شکل ہے نہ ذائقہ۔ حکیموں کا کہنا ہے کہ بینگن کھانے سے خون میں خرابی ہو جاتی ہے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا، کل جب میں بینگن کی تعریف کر رہا تھا تو تم بھی تعریف کر رہے تھے، اور آج میری دیکھا دیکھی بینگن کی برائی کر رہے ہو۔ وزیر نے جواب دیا، جہاں پناہ، میں آپ کا نوکر ہوں، بینگن کا نہیں۔ ناؤ میں خاک اڑانا۔ ناؤ کا مطلب ہے کشتی۔ اب آپ کہیں گے کہ کشتی میں خاک یعنی مٹی بھلا کوئی کیسے اڑا سکتا ہے، یہ تو بے تکی بات ہوئی۔ تو جناب، اس کہاوت کا مطلب ہے بے تکا بہانہ بنانا۔ یہ کہاوت ایسے موقع پر بولی جاتی ہے جب کوئی شخص ایک ناحق بات کہے اور پھر اسے صحیح ثابت کرنے کے الٹے سیدھے بہانے تراشے، یا کوئی کسی پر ظلم کرنے کے لیے بے تکی دلیل دے۔ اس کا قصہ بھی سنیے۔ ایک کشتی میں شیر اور بکری اکٹھا دریا پار جا رہے تھے۔ بکری کو دیکھ کر شیر کے منہ میں پانی بھرا۔ اس نے سوچا کہ کسی بہانے سے اسے ہڑپ کرنا چاہیے۔ آخر کوئی بہانہ نہ ملا تو بولا، اے نالائق، ناؤ میں خاک کیوں اڑا رہی ہو؟ اگر میری آنکھ میں خاک چلی گئی تو؟ بکری نے جواب دیا، ناؤ میں بھلا خاک کہاں؟ اس پر شیر بولا، بدتمیز، زبان چلاتی ہے، اور اسے کھا گیا۔ الٹی گنگا بہانا۔ اس کہاوت کا مطلب ہے عقل کے خلاف بات کہنا یا رواج کے خلاف کرنا۔ جب کوئی شخص ایسی بات کہے جو بالکل الٹی اور کم عقلی کی بات ہو یا ناممکن ہو تو ایسے موقع پر یہ کہاوت بولی جاتی ہے۔ اس کہاوت کی کہانی یہ ہے کہ ایک عورت بہت ضدی تھی۔ اس کا شوہر اس سے جو کہتا وہ اس کے برعکس کام کرتی۔ ایک روز شوہر نے تنگ آ کر کہا، تم اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ۔ وہ بولی، ہرگز نہیں جاؤ گی۔ شوہر نے کہا، اچھا مت جاؤ۔ کہنے لگی، ضرور جاؤ گی۔ شوہر بولا، کل جانا۔ بولے، ابھی اور اسی وقت چلی جاؤ گی۔ شوہر نے کہا، خود ہی جاؤ اکیلی۔ کہنے لگی، تم چھوڑنے چلو گی، اکیلی تو ہرگز نہیں جاؤ گی۔ مجبوراً شوہر اس کے ساتھ ہو گیا۔ دونوں چلے۔ راستے میں دریائے گنگا پڑتا تھا۔
شوہر نے کہا تم ٹھہرو میں کشتی لاتا ہوں۔ عورت بولی کشتی نہیں چاہیے، میں تیر کر جاؤں گی۔ شوہر نے اسے بہت سمجھایا کہ پانی گہرا ہے اور بہاؤ بھی تیز ہے، مگر اس ضدی عورت نے ایک نہ مانی اور پانی میں کود پڑی۔ ظاہر ہے ڈوبنا تو تھا ہی، پانی میں غوطے کھانے لگی اور پانی کے تیز بہاؤ کے ساتھ بہتی ہوئی جانے لگی۔ شوہر نے یہ دیکھا تو اسے بچانے کے لیے دوڑا، مگر بہاؤ کے ساتھ دوڑنے کے بجائے بہاؤ کی مخالف سمت کنارے کنارے بھاگنے لگا۔ ایک شخص یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا وہ پانی کے ساتھ بہہ کر نیچے کی طرف گئی ہوگی، تم بہاؤ کے الٹ اوپر کیوں اسے پکڑنے جا رہے ہو؟ اس پر اس نے جواب دیا تم اسے نہیں جانتے، وہ بہت ضدی ہے، یہاں بھی الٹی گنگا بہائے گی۔ بھیگی بلی بن جانا یا بھیگی بلی بتانا۔ اس محاورے کا مطلب ہے کمزور اور سیدھا سادہ بن جانا یا ڈر کر چپ ہو جانا۔ اسے یوں بھی بولتے ہیں بھیگی بلی بتانا، جس کا مطلب ہے سستی کی وجہ سے بہانہ کرنا، ٹالنا، کام نہ کرنے کے لیے کوئی بہانہ کر دینا، کام چوری کرنا۔ اگر کوئی شخص کام کو ٹالنے کے لیے کوئی بہانہ کرے تو کہا جا سکتا ہے یہیں پر بیٹھے بیٹھے بھیگی بلی بتا رہے ہو۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے اپنے نوکر سے لیٹے لیٹے پوچھا کیا باہر بارش ہو رہی ہے؟ نوکر بھی چارپائی پر پڑا اینڈ رہا تھا۔ نیند آ رہی ہو تو کس کا جی اٹھنے کو چاہتا ہے؟ اس نے وہی پڑے پڑے کہہ دیا ہاں جی ہو رہی ہے۔ ان صاحب نے کہا تم عجیب آدمی ہو، باہر گئے نہیں اور دیکھے بغیر کہہ دیا کہ ہاں ہو رہی ہے۔ نوکر نے جلد بہانہ کیا ابھی بلی باہر سے آئی تھی، میں نے دیکھا تو وہ بھیگی ہوئی تھی۔ حساب جو کا تو کنبا ڈوبا کیوں؟ مطلب یہ کہ تھوڑا علم خطرناک ہوتا ہے۔ یہ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی شخص تھوڑا سا علم حاصل کر کے خود کو بہت قابل سمجھے اور جب اس علم پر عمل کرنے بیٹھے تو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے نقصان اٹھائے، مگر نقصان کی وجہ اس کی سمجھ میں نہ آئے۔ اس کی کہانی یہ ہے کہ ایک صاحبزادے نے حساب کا علم سیکھنا شروع کیا۔ ایک روز استاد نے اوسط کا قاعدہ بتایا، انہوں نے اسے رٹ لیا۔ شام کو گھر گئے تو گھر والے دریا پار جانے کو تیار بیٹھے تھے۔ یہ حضرت بھی ساتھ ہو لی۔ دریا کے کنارے پہنچنے پر گھر والوں نے کشتی تلاش کرنی شروع کی۔ یہ صاحبزادے اوسط کا قاعدہ پڑھ چکے تھے۔ جب کشتی والوں سے انہیں معلوم ہوا کہ دریا کناروں سے 2 فٹ گہرا ہے اور درمیان میں 8 فٹ، تو فوراً دونوں کناروں کی گہرائی یعنی 2 اور 2 4 فٹ اور درمیان کی گہرائی 8 فٹ جمع کر کے کل 12 فٹ کو 3 پر تقسیم کر دیا۔ جواب آیا اوسط گہرائی 4 فٹ۔ اس قاعدے سے تو دریا کی گہرائی بالکل کم تھی، اس لیے انہوں نے خوشی خوشی گھر والوں کو بتایا کہ کشتی کا کرایہ بچ جائے گا، بغیر کشتی کے بھی دریا پار کیا جا سکتا ہے۔ میں نے حساب لگا کر دیکھا ہے، اس دریا کی اوسط گہرائی 4 فٹ ہے۔ یہ سن کر گھر والے دریا پار کرنے کو تیار ہیں۔ پورا کنبا یعنی گھر والے سامان لے کر دریا میں کود پڑے اور دریا کے بیچ میں پہنچ کر 8 فٹ گہرے پانی میں ڈوبنے لگے۔ کشتی والوں نے بڑی مشکل سے انہیں بچایا۔ صاحبزادے پانی میں شرابور کنارے پر پہنچے تو دوبارہ حساب جوڑا، وہی جواب آیا۔ پریشان ہو کر بولے حساب جو کا تو کنبا ڈوبا کیوں؟ اندھیر نگری چوپٹ راجا، ٹکیسیر بھاجی ٹکیسیر کھاجا۔ بھاجی کا مطلب ہے پکی ہوئی سبزی اور ترکاری، اور کھاجا ایک قسم کی مٹھائی کا نام ہے۔ اس کہاوت کا مطلب ہے کہ اگر حاکم بے وقوف یا نالائق ہو تو ملک میں لوٹ مار اور بے انصافی عام ہو جاتی ہے۔ یہ کہاوت عام طور پر ایسے وقت بولی جاتی ہے جب کسی جگہ، ملک، شہر یا ادارے کے بارے میں
یہ بتانا ہو کہ وہاں اچھے برے کی تمیز نہیں، بدنظمی ہے، لوٹ مار مچی ہوئی ہے اور کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا۔ اس کی کہانی یہ ہے کہ ایک گروہ اور اس کا چیلا ایک ایسے شہر سے گزرے جہاں ہر چیز ٹکے سیر بکتی تھی، چاہے سبزی ہو یا مٹھائی، سستی سے سستی اور مہنگی سے مہنگی چیز کے دام ایک ہی تھے، یعنی ایک ٹکے کا ایک سیر۔ اتنا سستا شہر دیکھ کر چیلے کا جی للچا گیا، گرو سے کہنے لگا، یہی رہ جاتے ہیں، مزے مزے کی چیزیں خوب پیٹ بھر کر کھایا کرے گا۔ گرو نے چیلے کو سمجھایا کہ ایسی جگہ رہنا ٹھیک نہیں جہاں اچھے اور برے میں کوئی فرق نہیں، لیکن چیلا نہ مانا، گرو اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ ادھر چیلا مٹھائیاں اور روغنی کھانے کھا کر خوب موٹا ہو گیا۔ ایک دن شہر میں ایک شخص کو کسی نے جان سے مار دیا۔ سپاہیوں نے قاتل کو بہت تلاش کیا لیکن اسے نہ پکڑ سکے۔ مرنے والے کے رشتہ داروں نے راجا سے فریاد کی کہ ہمیں جان کا بدلہ جان سے دلایا جائے۔ راجا کو پتہ چلا کہ قاتل کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اندھیر نگری تو تھی ہی اور سارا کام کاج تو ویسے بھی چوپٹ تھا۔ اس بیوقوف راجا نے حکم دیا، کوئی بات نہیں، جان کا بدلہ جان سے لیا جائے گا۔ شہر میں جو آدمی سب سے موٹا ہو اسے پکڑ کر پھانسی دے دو، انصاف ہو جائے گا۔ ٹکے سیر مٹھائی کھا کر موٹا ہونے والا چیلا ہی شہر میں سب سے موٹا نکلا۔ سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور چلے پھانسی دینے۔ اتفاق سے گرو جی دوبارہ وہاں سے گزرے۔ چیلے نے انہیں دیکھ کر دہائی دی۔ گرو نے سارا معاملہ سن کر کہا، میں تم سے پہلے ہی کہتا تھا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، یہاں برے اور بھلے میں کوئی تمیز نہیں۔ خیر اب کوئی تدبیر کرتا ہو۔ یہ کہہ کر گرو نے سپاہیوں سے کہا، اسے چھوڑ دو، مجھے پھانسی دے دو، تمہاری مہربانی ہوگی۔ سپاہیوں نے حیران ہو کر پوچھا کیوں؟ گرو نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ وقت موت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس وقت جو پھانسی لگ کر مرے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ سن کر سارے سپاہی پھانسی پر چڑھنے کو تیار ہوئے۔ کوتوال نے یہ سنا تو کہا، سب کو چھوڑو، پہلے مجھے پھانسی دو۔ اس طرح پورے شہر میں مجھے پھانسی دو، مجھے پھانسی دو کا شور مچ گیا۔ راجا کو پتہ چلا تو اس نے کہا، جنت میں جانے کا پہلا حق میرا ہے، پہلے مجھے پھانسی دو۔ بس راجا کو پھانسی دے دی گئی۔ اس طرح چیلے کی جان بچی اور گرو جی اسے لے کر بھاگے۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ اس کہاوت کا مطلب ہے کہ یہ منہ اس کام یا ذمہ داری کے قابل نہیں اور اسی منہ سے کہتے ہو کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ یہ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے جب کسی سے یہ کہنا ہو کہ تم نالائق ہو اور فلاں کام نہیں کر سکتے۔ اس کا قصہ بھی سنیے۔ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کا باورچی ایک نواب کے یہاں نوکر ہو گیا۔ نواب نے اس سے پوچھا، تم کیا چیز سب سے اچھی پکاتے ہو؟ وہ بولا، مسور کی دال ایسی مزیدار پکاتا ہوں کہ جو کھاتا ہے انگلیاں چاٹتا رہ جاتا ہے۔ نواب نے کہا، اچھا کل ہمارے یہاں دعوت ہے، کل ہی مسور کی دال پکا کر دکھاؤ تو جانے۔ باورچی نے حامی بھر لی۔ اگلے روز شامیانہ بنا، مہمان آئے۔ باورچی نے مسور کی دال تشتری میں نکال کر پیش کی۔ پورا شامیانہ مہک اٹھا۔ نواب صاحب آئے، دال چکھی، واقعی ایسی ذائقے دار اور مزیدار دال کبھی نہ کھائی تھی۔ اش اش کر اٹھے، لیکن تھے آخر کو کنجوس۔ خرچ کا خیال آ گیا۔ بادشاہ ہوتے تو خرچ کی فکر نہ کرتے، لیکن باورچی بادشاہ کے محل میں کام کر چکا تھا، دل کھول کر خرچ کرنے کا عادی تھا۔ اس سے جب نواب صاحب نے پوچھا کہ دال تو بہت مزے کی ہے مگر خرچ کتنا اٹھا،
تو باورچی کو بہت برا لگا، ضبط کر کے بولا 2 آنے کی دال، 32 روپے کا مسالہ ہے، سستا زمانہ تھا۔ نواب صاحب اتنی مہنگی دال کا سن کر چیخ پڑے، کیا کہا؟ 32 روپے 2 آنے کی مسور کی دال؟ باورچی تو بھرا بیٹھا تھا، تیش میں آ کر جیب سے 32 روپے 2 آنے نکال کر رکھ دیے اور دال کا برتن زمین پر پٹک دیا اور کہا، یہ منہ اور مسور کی دال، یہ کہہ کر چلا گیا۔ کہتے کہ دال شامیانے کی جس بانس پر گری تھی وہ کچھ روز بعد مسالے کے اثر سے سرسبز ہو گیا اور اس طرح یہ کہاوت مشہور ہو گئی۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔